نگار چودھری کے گھر پہ ریڈ کیا. تھیلوں میں سے منشیات, کوکین, ہیروئن, گولیاں یہ برآمد کی. نگار کو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تمہارا گھر ہے؟ اس نے کہا تمہارے گھر سے تو یہ برآمد منشیات ہو رہی ہے, تم منشیات فروش ہو. جن علاقوں کے بچے زیادہ باہر جانے کے شوقین ہیں ان کو یہ سمگل بھی کرتا تھا خواتین و بچوں کو پاکستان سے باہر. عماد بٹ کو 15 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ. یہ جو سزا ملی ہے کن بنیادوں پر چیلنج ہو سکتی ہے؟ اگر نگار کے گھر سے برآمدگی شو کر دیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ سرچ وارنٹ. سرچ وارنٹ. پولیس والے کیا کرتے ہیں, نگار کے گھر میں اشتہاری موجود ہے تو ہم گھس گئے. اس کے لیے نگار پہ ایک مقدمہ درج کرنا پڑے گا 216 کا. وہ لوگ سامنے نہیں آئے یا پکڑے نہیں گئے جو ان کی ہیلپ کرتے تھے؟ کیا نگار چودھری اس مکروہ دھندے میں, جرم میں شریک کار ہے؟ نگار چودھری سے کب اس کی شادی ہوئی؟ نگار چودھری کا میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. یہ اندر کی بات میں بتا رہا ہوں, یہ منظر عام پہ نہیں آئی. یہ منشیات کی سمگلنگ ہوتی کیسے ہے پاکستان کے اندر؟ منشیات کے کیپسول خواتین اور مرد وہ نگل لیتے ہیں. اتنی سختی ہونے کے باوجود یہ فلائٹس میں کیسے چلے جاتی ہیں؟ ایسے گروہ ہیں جو بچوں اور خواتین کے مخصوص اعضاء میں جسم کے اندر شامل کر کے لے جاتے ہیں. سڑکوں کے اوپر نشائی, ان کو پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ وہ سڑکوں پر عام گھومتے ہیں. پہلی بار تو آپ کو نشہ فری دیتے ہیں وہ, تاکہ آپ لگو, پھر آپ گھر کے برتن بھی بیچ کے نشہ کرو گے. آج میں آپ کو پاکستان کے اندر ہونے والے ڈرگز کے مکروہ دھندے کی حقیقت بتاؤں گا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیج کی فیمس ڈانسر نگار چودھری کے ہسبینڈ عماد بٹ کو پولیس نے کیسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا؟ پاکستان کے اندر یہ منشیات انٹر کیسے ہوتی ہیں؟ اور پاکستان میں بیٹھے یہ ڈرگ ڈیلرز کیسے اسے پوری دنیا میں اسمگل کرتے ہیں؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, اگر دنیا میں کوئی نمبر 1 ڈرگ ڈیلر رہا ہے تو وہ پابلو ایسکوبار رہا ہے, جسے بابا کوکین بھی کہتے تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو کوئی اس کی طرز پر کام کرتا ہوا آج تک ہمیں ملا ہے؟ دیکھیے, پابلو ایسکوبار جس کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, وہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج تھا. ہم نے کہا بابا کوکین کی فارمیشن کا فاؤنڈر تھا وہ. اس نے امریکہ سمیت جن ممالک میں کوکین سمگل کر دی, اس کا کوئی شخص اس دور میں سوچ نہیں سکتا تھا. یہ آلموسٹ تقریباً کم و بیش نصف صدی کا قصہ ہے. 1949 سے 1993 تک یہ کوکا پیسٹ, جو کوکین کا ماخذ ہے جہاں سے کوکین بنائی جاتی ہے, وہ پیسٹ ہے کوکا پیسٹ, وہ لے کے آتا تھا بولیویا, پیرو سے. اس وقت کی سب سے بڑی جو ریاست تھی امریکہ, اس کے لیے چیلنج بنا رہا. اور کرتا کیا تھا, اس نے دنیا جہان میں جو نیٹ ورک بنایا تھا ان میں کوکین کو متعارف بھی اس نے کرایا, اس لیے بابا کوکین کہتے ہیں نا. اسی نے متعارف کرایا, اسی نے سمگلنگ کے طریقے اپنائے, اور اسی کے طرز پر آج تک دنیا میں اس کو کاپی کر کے اس کی پائریسی جو ہے نا وہ کوکین کی طرح جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی لاہور میں جو گینگ بسٹ کیا ہے, ہمارا CIA آرگنائز کرائم کا ایک اینٹی نارکوٹکس ونگ ہے, ہیڈڈ بائی رانا اکرم, ایک انسپیکٹر ہے, پرانا انسپیکٹر رانا اکرم. اس کی سربراہی میں ایک پوری ٹیم ہے جس نے گینگ بسٹ کیا ہے. اچھا. وہ بین الاقوامی گینگ ہے, انٹرنیشنل ریپیوٹڈ گینگ, جس کی ریپوٹیشن سمگلنگ میں نمبر 1 ہے. اس میں برطانوی شہری بھی ہیں, پاکستان کے ایسے شہری جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ شامل ہیں. اس کو پولیس نے پکڑا اور اس سے جو برآمد کی کوکین, ہیروئن, گولیاں, وہ کتنی بھاری مقدار میں ہیں اور کتنی مہنگی ہیں. کیونکہ ریٹ, کوکین کا ریٹ تو بہت زیادہ, ہم ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس نرخ پہ چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص پکڑا گیا ہے, عماد بٹ. اچھا. اس گروہ میں ایک عماد بٹ ہے, وہ ہالینڈ کا شہری بھی ہے اور پاکستان کا شہری بھی ہے. اور وہ جو ایک بہت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میڈیا میں ایک زینت بنتی رہی, نگار چودھری. اچھا. بڑی معروف خاتون ہے, رقاصہ ہے, ڈانسر. اس کا ہسبینڈ بھی ہے یہ عماد بٹ. اس کو 21 اگست 2015 یعنی تقریباً 9 سال قبل, 9 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے. اس کو بیڈ فورڈ شائر پولیس جو ہے اس نے بھی گرفتار کیا تھا. بھاری مقدار میں ہیروئن, منشیات اور کوکین سارا کچھ برآمد کیا تھا, اور اس کو سزا ہوئی تھی 12 سال کی. اچھا. 12 سال کی سزا. اچھا, وہاں جو سزا ہے نا برطانوی قانون کے مطابق
سب سے برٹش لا ہمارے یہاں بھی بڑے عرصے تک لاگو رہا ہے نا, یہ پولیس ایکٹ آنے سے پہلے. تو برطانوی قوانین جو ہے نا پولیس سے متعلقہ, ضابطۂ فوجداری جو ہے, جو تعزیرات ہیں ان کی, اس تعزیرات برطانیہ کے تحت جو قوانین بنائے گئے ہیں, تشکیل دیے گئے ہیں, ان قوانین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 12 گھنٹے کو ایک دن گنتے ہیں. بعض ممالک میں 24 گھنٹے کو ایک دن تصور کیا جاتا ہے سزا کے طور پہ, اور بعض کو 12 گھنٹے میں, مطلب دن اور رات ملا کے 2 دن تصور ہوں گے. تو ان کو 12 سال کی قید ہوئی, 5 سال اور 7.5 ماہ تقریباً قید کاٹ کے یہ اماد بٹ یہاں آئے. اچھا, پاکستان آ جاتا ہے, جوہر ٹاؤن میں گھر ہے, اقبال ٹاؤن میں گھر ہے, اور بہت سے بڑا پیسہ ہے, سارا کچھ ہے. اب اس حوالے سے میں نے جو ریسرچ کی ہے, ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ لٹن روڈ لاہور میں. 5 ماہ پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے, ایک تھانے دار ہے جس کا استغاثہ ہے, اس کا نام ہے محمد بوٹا, سب انسپیکٹر منشیات سیل کا. منشیات سیل ہے اینٹی نارکوٹکس سیل سمجھ لیں آپ, وہ آرگنائز کرائم ہے جس کے DIG ہیں عمران کشور. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو گاڑی میں منشیات لے کے آیا تھا. واقعہ اس طرح بنایا گیا, جو بھی سلسلہ ہے کہ یہ واد روڈ سے گزر رہا تھا, ہم نے ایک گاہک جو ہے نا فرضی, اس کو بنایا اور وہ رکا. وہ ایک کہانی جس طرح پولیس بناتی ہے. اصل میں کیا کہانی تھی؟ اصل میں کہانی یہ نگار چودھری کا, اصل میں یہ جو بہت بڑی ویڈیو منظر عام پہ آ گئی, اور خود ویڈیو جو ہے نا وہ نگار چودھری نے ہی میڈیا کو بتائی ہے, اور پھر اعلیٰ پولیس افسروں کو درخواستیں بھی دی انہوں نے. CCPO لاہور کے دفتر میں 3-4 بار جا کے انہوں نے کہا جی میرا خامند بے گناہ ہے. اچھا, یہ پولیس والوں نے یہ بیسیکلی کہانی مجبوری ہوتی ہے عدالت کے سامنے پیش کرنا. FIR کی ڈرافٹنگ ایک میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ مخصوص طرز کی ہوتی ہے, اور وہی طریقہ کار پولیس اپناتی ہے. یہ جو اینٹی نارکوٹکس ونگ ہے آرگنائز کرائم کا, اس نے نگار چودھری کے گھر پہ ریڈ کیا. اچھا, اور نگار چودھری کے گھر پہ ریڈ کر کے وہاں تھیلوں میں سے منشیات, کوکین, ہیروئن, گولیاں یہ برآمد کی, اور وہ کھول کھول کے دکھا رہے ہیں آرگنائز کرائم والے. تو انہیں کیسے پتا تھا کہ وہاں پر منشیات ہے؟ اصل میں تو یہ اطلاع جو ہے نا یہ پاکستان کی نہیں ہے. اچھا, یہ برطانوی اطلاع ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک امریکن ایجنسی کا آفسر بھی انوالو ہے, جس نے یہ کہا کہ جی پاکستان واپس چلا گیا یہ شخص. جب اصل میں یہ 21 اگست 2015 کو میں نے آپ کو بتایا نا جو سزا ہوئی تھی, اس وقت 2.7 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی 931.5 ملین پاکستانی روپے. اچھا, آپ دیکھ لیں کتنے کروڑوں میں بنتے ہیں. یہ جو منشیات کے اس مقدمے میں انہوں نے 12 سال قید کاٹی, اس کے بعد سے دنیا کے بیشتر ممالک بالخصوص برطانیہ اور امریکہ, ان کی نظریں تھیں یہ بندہ جاتا کہاں ہے. اب اس نے ہالینڈ کی شہریت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہریت بھی رکھی تھی. پاکستان میں اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ پاکستان میں یہ لالا موسیٰ جیلم کا رہنے والا تھا, بہت غریب گھر کا شخص تھا, اور اس وقت اس کے اثاثوں اور اس کی دولت کا شمار نہیں ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. ڈرگ ڈیلر کیسے بن گیا؟ ڈرگ ڈیلر یہ بنا اس طریقے پہ کہ یہ ہالینڈ میں جب جاتا ہے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ہالینڈ میں جب جاتا ہے تو ہالینڈ میں اس کا تعلق چند ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اسے کہتے ہیں کہ یار سب سے بڑا کاروبار جو ہے نا وہ کوکین کا ہے. اچھا, یہ کوکین کا پاؤڈر لے کے آتا تھا, اس پاؤڈر سے کوکین بنا, جس طرح وہ پیسٹ آپ نے ذکر کیا نا پابلو اسکوبار کا, وہ پیسٹ جو تھا جو کوکا پیسٹ تھا اس سے بناتا تھا, یہ پاؤڈر کی شکل میں لاتا تھا, پاؤڈر سے یہ کوکین بناتا تھا اور کئی ممالک کو بھجواتا تھا, سمگلنگ کرتا تھا, نیٹ ورک بہت بڑا تھا, وہاں سے یہ گرو کر کے امیر بنائے. لیکن پاکستان میں اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں منشیات تو اس روز سے ہی ہے نا جب سے ریاست پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے. تشکیل پاکستان, قیام پاکستان جو ہے اس سے لے کے اور آج تک منشیات کا سلسلہ ہم روک تو سکے نہیں ہیں. تمام ادارے ایجنسیاں بنتی رہیں, قانون نافذ کرنے ادارے حرکت میں آتے رہے, نئے ایکٹ بنتے رہے, سب اپنی جگہ پہ. لیکن اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ یہ وہاں سے جب سزا پوری کی اس نے 5 سال تقریباً 7 ماہ اس نے سزا کاٹی اور واپس پاکستان آ گیا. جب پاکستان آیا تو غیر ملکی ایجنسیوں کی نگاہ اس پہ تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ پھر ہمارے ملک میں نہ بھیجے, تو انہوں نے اس پہ کڑی نگاہ رکھی اور یہاں اطلاع بھی کر دی کہ یہ شخص آئے. اچھا, 4 سے 5 ماہ یہ پولیس جو ہے نا لاہور کی وہ اس پہ نگاہ رکھے ہوئے تھی, کبھی فرضی گاہک کے ذریعے, کبھی ڈیلر بھیج کے, کبھی اس کی گاڑی کی ریکی کر کے. بٹ صاحب کو پتہ ہے یہ منشیات پہ
اتنی توجہ اس کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اور پیڈلرز کو پکڑنے کے لیے، بروکرز کو پکڑ، ایجنٹس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جو کئی آپریشن کاروائیاں ہوئی ہیں، وہ ہوئی تب ہیں جب بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ، بالخصوص بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایون اسکولز میں، طلباء و طالبات، وہ بڑے بڑے خانوادوں سے جن کا تعلق ہے، تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ پریشرائز کیا تھا ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو کہ ان پہ کوئی عرصہ یاد تنگ کریں. تو پھر ہر شخص کی نظر تھی کہ جو تعلیمی اداروں میں نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس کو بریک کریں. تو تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک کا ماہر تھا یہ عماد بٹ. اچھا، لاہور کا سب سے بڑا نیٹ ورک کس کا تھا؟ سب سے بڑا نیٹ ورک اسی گروپ کا ہے جو اب آج کل کر رہا ہے. آج سے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے بطور کرائم رپورٹر دیکھا کہ نجا فیجا، اندرون شہر کے لوگ 2 بھائی تھے، نجا فیجا، جن کی منشیات کی سمگلنگ کی سٹوری بی بی سی کی ہیڈ لائن تھی. بی بی سی کا ایک صبح پروگرام لگتا تھا سحر بین، اس میں بھی، اور رات کو جو پروگرام لگتا تھا شب بخیر، اس میں بھی تذکرہ نجا فیجا کا ہوتا تھا. اتنے نامور تھے وہ. ان کو پھر یہاں ذوالفقار چیمہ صاحب ایک ایس پی سٹی آئے تھے، انہوں نے گدھوں پہ بٹھا کے پورے شہر کا، خاص کر اندرون شہر کے رہنے والے تھے مسیح شاہ کے، ان کو وہاں ذلیل رسوا کیا تھا اور گدھوں پہ بٹھا کے ان کو سیر کرائی شہر کی. یہ طریقہ تھا نا. تو یہ وہ لوگ تھے، لیکن وہ چھوٹے لیول کے لوگ تھے. ایک 10 گرام 20 گرام 50 گرام 100 گرام بیچ دی، کلو تک تو پہنچتے نہیں تھے، اتنے امیر نہیں تھے. امیر کلو کے ہیروئن کا مطلب تو کیا ہوگا نا اس وقت. تو وہ تھوڑی تھوڑی بیچتے تھے. وہ چھوٹے پیڈلر تھے، چھوٹے بروکر تھے. لیکن اس کا آپ سمجھے عماد بٹ کا، کہ عماد بٹ کی کہانی اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس نے اپنے گروہ میں جو لوگ شامل کیے تھے ان میں ایک اطالوی شہری تھا. دیکھیں ایک ملک میں بیٹھے نا تو آپ آپریٹ کر لیتے ہیں، آسان ہے. ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، چوتھے میں، جہاں یہ دیکھتے تھے سختی آ رہی نا اسی جگہ پہ یہ اپنا بدل لیتے تھے اور نئی جگہ پہ. اب اس کا جو قمر مظفر تھا، قمر مظفر اطالوی شہری اس گینگ کا نمبر 1. اب سرغنہ تو تھا عماد بٹی، لیکن نمبر 1 کارندہ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا اس کا نام تھا قمر مظفر. پاکستان میں کتنے عرصے سے ایکٹیو تھے؟ اب یہ تقریباً 4-5 سال سے پاکستان میں تھا. جب سے پاکستان آیا 2020 19-20 سے یہ پاکستان میں جب بھی آیا، اس نے اسی وقت اپنا کاروبار جو ہے اس کو پاکستان میں ٹرانسفر کر لیا، شفٹ کر لیا. پھر ایک شخص تھا امیر چیمہ. امیر چیمہ پہ پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی مقدمات درج ہیں منشیات کی سمگلنگ کے. اسے کہتے تھے بلا اسپینشن. ہر ایک کی عرفیت ساتھ ہے. اس کی کیا تھی؟ اس کی عماد بٹ عرف اسپیڈی. وہ کیا؟ یہ بڑا برق رفتار تھا. اچھا. اس کو جو کام سونپا جاتا تھا، جو یہ کرنا چاہتا تھا، اتنی تیزی سے کرتا تھا کہ وہ آپ چھلاوا سمجھ لیں کہ لمحے میں یہاں ہوگا وہ اڑ کے یہاں چلا جائے گا. اس کے گینگ کا نام بھی اسپیڈی گینگ تھا. اسی گینگ، اس کے نام کی وجہ سے اسپیڈی گینگ تھا. اب آپ ذرا یہ سمجھیں کہ ان سے برآمد جو کچھ کیا گیا وہ حیران کن ہے. بٹ صاحب کوئی شخص یقین نہیں کرتا کہ اتنی منشیات کوکین جو ہے یہ لے کے آ جائیں گے. اور یہ دعویٰ ہے سی آئی اے اسٹاف کا، آرگنائز کرائم کا، کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مقدار میں اسپیڈی گینگ سے ہی منشیات برآمد ہوئی ہے. ایک ابھی 1.5 سال پہلے نیوی نے کراچی بندرگاہ پر کوکین پکڑی تھی. اچھا. لیکن وہ بھی اتنی ہے، اس سے کم تھی. اس سے کم تھی. وہ یہ جتنی مالیت یہ بتا رہے ہیں اتنی مالیت کی وہ نہیں تھی. لیکن ایک بات ہے کہ وہاں انہوں نے جو گینگ پکڑا تھا وہ گینگ طویل عرصے سے بحری جہاز کے ذریعے منشیات سمگل کر رہا تھا. ان کی اطلاع بھی اسی طور آئی جس طرح یہ آئی ہے نا اسپیڈی گینگ کی. اسی طرح اطلاع آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک گروہ آ رہا ہے اور جو کراچی بندرگاہ پہ اترے گا. وہاں انہوں نے اترتے ساتھ ہی نیول جو اسکواڈ ہے، نیول اسکواڈ نے پکڑ لیا ان کو. ان سے برآمدگی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ اب جو برآمدگی ریسنٹلی لاہور پولیس نے کی ہے، آرگنائز کرائم نے، اس میں انہوں نے کہا کہ 4.5 کلو 4.5 kgs اچھا کوکین. اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ اس کی قیمت پاکستان میں جو ہے نا تقریباً 30.5 ملین روپے پر kg ہے. پھر ہیروئن جو ہے وہ تقریباً 7 kg. اور یہ ساری نگار کے گھر سے ہوئی؟ یہ سب نگار کے گھر سے ہوئی. کچھ راستے میں انہوں نے دیکھیں، پولیس نے برآمدگی جو شو کرنی ہوتی ہے نا،
جو فرد مقبوضگی کیا کچھ قبضے میں لیا, کہاں سے لیا, وہ سڑک سے بنانی پڑتی ہے. کیوں؟ اگر نگار کے گھر سے برآمدگی شو کر دیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ سرچ وارنٹ. سرچ وارنٹ. یو ہیو ٹو گو تھرو دا کورٹ. جوڈیشل مجسٹریٹ, علاقہ مجسٹریٹ, دفعہ 30 کا مجسٹریٹ آپ کو یہ پرمیشن دے گا کہ یو کین انٹر ان دا ہاؤس, جو آپ بتائیں گے کہ فلاں گھر ہے, ہمیں یہ مخبری ہے. ادروائز پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ایک طریقہ ہے انڈر ہینڈ, ہمیں ایک اشتہاری کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی کہ نگار کے گھر میں اشتہاری موجود ہے, تو ہم گھس گئے. اس کے لیے نگار پہ ایک مقدمہ درج کرنا پڑے گا 216 کا, کہ اس نے ایک اشتہاری کو گھر میں, اشتہاری مجرم گھر میں بنا دی. 2 طریقے تھے نا, یا سڑک سے ظاہر کریں یا اس کے گھر سے ظاہر کریں. اچھا, اس کیس کے اندر نگار کے اوپر کوئی مقدمہ ہوا کیونکہ اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے؟ نگار نے یہ ویڈیو آئی ہے اور رانا کرم انسپیکٹر اور ان کے ساتھیوں نے بتایا بھی, عدالت میں بھی پیش ہوا کہ نگار کو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تمہارا گھر ہے. اچھا. پولیس والوں نے کہا ہاں. اس نے کہا تمہارے گھر سے تو یہ برآمد منشیات ہو رہی ہے, تم منشیات فروش ہو. اس نے کہا نہیں, یہ میرے خاوند کے شاپر ہیں. اچھا. اس نے کہا کہ شاپر ہیں. اس نے کہا میرے خاوند نے کہا تھا کہ میں نے کپڑے رکھے ہیں اس میں. لیکن پولیس والے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور نہ اب ہیں. عدالت میں بھی انہوں نے کہا کہ کسی کے گھر میں اتنی بڑی تعداد میں شاپر پڑے ہوں اور کوئی ایک بھی کھول کے نہ دیکھا جائے تو میاں بیوی پہ بھی حیف ہے کہ وہ بیگم کی شرط دیکھیں نا. انہوں نے کہا جی کہ خاوند نے مجھ سے کہا کہ میں کپڑے لے کے آیا ہوں, تو گئی کپڑے تو خاوند کے لائے ہوئے بیوی خود چیک کر سکتی ہے. تو وہ کپڑوں کی بجائے اس میں سے شاپر وہ پھینک رہے ہیں. ویڈیو میں وہ شاپر جو وائٹ نکل رہے ہیں اس میں کوکین ہے. ویڈیو کے اندر بھی عماد بٹ جو ہے بیان دے رہے کہ اس سے میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ عماد بٹ نے بھی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کی. اچھا. لیکن بیوی پہ پولیس نے بھی کوئی الزام نہیں لگایا. بیوی نے کہیں نہیں کہا کہ جی میرا مال ہے یا میرا کچھ ہے. نہ ہی پولیس نے کہا کہ ہم نے بیوی کو پکڑا, اس کو حراست میں بھی لیا. تاہم ایک اور بات ہے, اس میں انوالومنٹ کہاں ظاہر ہوئی بیوی کی, اور وہ ملوث کیسے پائی گئی؟ اچھا. وہ ایسے پائی گئی کہ انہیں درخواست دی ایس پی کو, ڈی آئی جی کو, ایون سی سی پی او لاہور کے دفتر میں 3 بار. انہوں نے جا کے کہا نگار چودھری نے کہ میرے خاوند کو مخالفت میں پولیس والے جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے جو ہے یہ ملوث کیا ہے, بھیجا. پولیس کیسے کر سکتی ہے کسی کو؟ پولیس کئی دفعہ کرتی بھی ہے. دیکھیں یہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مرضی کے بغیر اس طرح کی سمگلنگ نہیں ہو سکتی. اتنے ادارے بنے, آج تک منشیات کو نہیں رکی. نہ منشیات فروشی رکی, نہ منشیات نوشی رکی, نہ منشیات کی سمگلنگ رکی, نہ کاشت رکی. سارے چل رہے ہیں نا. پولیس کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی ہے, ناجائز بھی ڈال دیتی ہے. رانا ثناء اللہ کی مثال موجود ہے جی. سابق وفاقی وزیر قانون, وزارت داخلہ ان کے پاس رہی, پنجاب میں وزیر رہے قانون کے, وفاق میں رہے, نامور سیاستدان ہے, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان پہ کسی عام ادارے نے نہیں, ANF نے ڈال دی, اینٹی نارکوٹکس فورس نے ان پہ ڈال دی. وہ بعد میں ثابت ہوئے, اب مخالفین کے کہنے پہ ڈالی گئی, پھر عدالت نے ان کو بری کر دیا. اچھا, اس کیس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بٹ صاحب میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں اور یہ خوش آئند بھی ہے, قابل مبارکباد بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے کہ عدالت نے صرف 5 ماہ میں فیصلہ دے دیا. اس عماد بٹ کو 15 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ. اچھا. اور عدم ادائیگی جرمانہ پہ 1 سال مزید قید. یہ سزا سنائی ہے سیشن کورٹ نے. اچھا, ویسے یہ جو سزا ملی ہے کیا یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کن بنیادوں پر چیلنج ہو سکتی ہے؟ بٹ صاحب یہ قانونی منہ شگافیاں جو ہوتی ہیں نا, کمزوریاں, لیکوناز, وہ موجود ہیں. اچھا. یہ چیلنج ہو جائے گی. جیسے کہ پکڑی کہیں سے گئی منشیات, واقعہ کہیں کا بتایا گیا اور ویڈیو سامنے آ گئی, درخواستیں اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے, عدالت میں کیس کی جرح کے دوران بہت کچھ ہوا. لیکن یہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سزا تخفیف ہو جائے تو بھی بڑی بات ہوگی.
اب 15 سال انہوں نے دی ہے, 15 سال کو چیلنج کریں گے, ہو سکتا ہے 5 سال ہو جائے, 4 سال, 2 سال ہو جائے, جو بھی ہے, لیکن ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ اگر یہ چیلنج ہوئی تو ختم بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ ڈرگ ڈیلر نہیں ہے, یہ تو کنفرم بات ہے. یہ تو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, جس شخص کو برطانوی عدالت رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے پر 12 سال قید کی سزا دے سکتی ہے, جرمانے کی سزا بھی شامل تھی, تو وہ تو اسٹیبلشڈ کرمنل ہے نا. یہاں پاکستان میں اس کی 4-5 ماہ وہ کہتے ہیں ڈی آئی صاحب نے ریکی کی, پھر یہ ہے کہ پاکستانی عدالت نے سزا دے دی, تو اسٹیبلش تو ہو گیا. اب پولیس یہ کہتی ہے کہ بیریا ٹاؤن لاہور کے, لاہور کینٹ, برکی, بیدیاں روڈ, وادت روڈ, اقبال ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, ان ایریے سے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اچھا, 10 رکنی گینگ تو پاکستان میں کام کر رہا ہے, اس سے زیادہ لوگ, مطلب مور دین 10 دوسرے ممالک میں ہیں. وہ لوگ سامنے نہیں آئے یا پکڑے نہیں گئے جو ان کی ہیلپ کرتے تھے؟ بٹ صاحب, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے گینگ جو ہے نا وہ بااثر شخصیات کی سرپرستی میں چلتے ہیں. اچھا, ہم تو نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ نگار چودھری اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کافی ایفرٹ کر رہی ہیں. بٹ صاحب, ہر فورم پہ درخواست دی, اعتراض اٹھایا, میڈیا کے سامنے نیوز کانفرنس میں اپنے شوہر کی صفائی پیش کی, لیکن یہ ظاہر ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے تو وہ لامحالہ شوہر کو تحفظ دینا ہے. لیکن ایک بات سے تو شروع میں انکار کیا جو ویڈیو میں موجود ہے, کہ مجھے میرے خاوند نے کہا کہ یہ کپڑوں کے شاپر ہے. بھائی خاوند کپڑے کا کاروبار کرتا ہے, شاپر کہاں سے لے, پولیس نے یہ پوچھا نا کہ بھئی یہ کوئی کپڑے کا بیوپاری ہے شوہر. لیکن جہاں تک تعلق ہے نگار چودھری کا اور عماد بٹ کا, ان کی شادی کب ہوئی؟ اس کے پس منظر پہ ذرا جائیں. ایک اور رقاصہ تھیں جن کا حال ہی میں بڑا اونچا ایک جو ہے نا سامنے آیا, میاں بیوی کا جھگڑے والا معاملہ. نرگس, جو اداکارہ نرگس ہیں, غزالہ باجی ان کو کہتے ہیں. غزالہ باجی کے فارم ہاؤس پہ ایک دن رقص دیکھنے جاتا ہے عماد بٹ, اور وہ رقاصہ کون ہے وہاں؟ نگار چودھری. وہ نگار چودھری کا عاشق ہو جاتا ہے. اچھا, اسے پیار محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے. وہ رشتہ ایسا استوار ہوا کہ وہ شادی میں بدل گیا. جب اس کی شادی ہو گئی تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نگار چودھری کو اس بات کا علم تھا شادی سے پہلے کہ اس کا شوہر ڈرگ ڈیلر ہے؟ عماد بٹ جو ہے وہ ایک بڑا ڈرگ ڈیلر ہے, ایک عدالت سے اس کو سزا ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, کاٹ کے آیا جیل. یہ علم تھا کہ نہیں تھا, ایک پہلو. دوسرا سوال, کیا نگار چودھری اس مکروہ دھندے میں, جرم میں شریک کار ہے؟ یہ تو ثابت نہیں ہوا نا, اور نہ پولیس نے ڈالا. پولیس نے بھی نہیں ڈالا, عدالت میں بھی یہ نہیں تسلیم ہوئی بات. اگر کوئی کہے بھی تو عدالت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی معاملہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال کہ جب اس کے علم میں نہیں تھا, بے خبری میں تھا, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے نا. اگر اس کو پتہ لگ گیا تھا پہلے تو پولیس کو فون کر بتا دی, جناب میرا ہسبینڈ کئی واقعات میں ہوا کہ بیگمات نے کہا کہ میرا جناب خامن جو ہے وہ یہ کام جرم کر کے آیا ہے یا کر رہا ہے. تو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے نا. وہ شریک جرم نہیں تھی تو کبھی اس نے شکایت کیوں نہیں کی اگر اس کو پتہ لگ گیا؟ اگر اسی دن جس دن آرگنائز کرائم کا اینٹی نارکوٹکس ونگ ریڈ کرتا ہے اس دن پتہ لگتا ہے تو لا علمی ظاہر کر رہی ہے وہ. یہ سارے سوالات جو اٹھ رہے ہیں اس سے کہیں ابھی ثابت نہیں ہوا کہ رقاصہ کا اپنے ہسبینڈ کے اس گھنونے کاروبار سے کوئی تعلق تھا. ایک تو سمجھے. لیکن جب یہ شادی ہوتی ہے ان کے آپس میں, اس کے بعد سے وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. یہ بڑی پکی بات ہے کہ وہ یہیں مقیم ہے. اس کا مطلب ہے جس گھر سے یہ برآمد ہو رہی ہے اس میں منشیات کی آمد و رفت, لوگوں کا آنا جانا, اس کی سمگلنگ کے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندہ اوور ہیئر ہی کر لیتا ہے. اگر شوہر کے حوالے سے بیوی کو شک ہو تو کم از کم کان لگا کے دوسرے کمرے میں سن سکتی ہے وہ, دیوار کے ساتھ, دروازے کے ساتھ, کھڑکی کے ساتھ, کہ بھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو تھا نا کہ اس کی بے خبری, لا علمی, یہ اداروں کو بالخصوص پولیس کو ہضم نہیں ہو رہی. پولیس نہیں سمجھتی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر, اس کی لا علمی میں اس طرح کا وہ کاروبار کر رہا تھا. لیکن عماد بٹ کے بارے میں یہ بات جو ثابت ہو گئی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عماد بٹ بیرون ملک
منشیات اسمگل کرتا ہے, خود تیار کرتا ہے کوکین, ہیروئن کا کام بھی کرتا ہے. اچھا, اس مقصد کے لیے اسٹوڈنٹس اس کا ٹارگٹ ہے نا. اب ایک نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پولیس نے اپنی تفتیش میں عدالت میں پیش کی. وہ یہ لکھا کہ سیالکوٹ, گجرات, جن علاقوں کے بچے زیادہ باہر جانے کے شوقین ہیں ان کو یہ اسمگل بھی کرتا تھا, خواتین و بچوں کو پاکستان سے باہر. اچھا, ان کے ذریعے ان کرتا کو تھا. کیریئر, یس, ان کو کیریئر کے طور پہ استعمال کرتا رہا. یہ پولیس فائل میں, پولیس کی مثل میں, تفتیش کے انکشافات میں یہ لکھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی بنا پہ شاید عدالت نے نہایت تیز رفتاری سے, نہایت برق رفتاری سے اس کا فیصلہ دیا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے منشیات کے جتنے مقدمات ہیں, بھلے وہ اینٹی نارکوٹکس کی عدالتوں میں ہیں, سب سے پہلا اور ریکارڈ نہایت ہی جلد, بہت تیزی سے ہونے والا یہ فیصلہ تھا جو عماد بٹ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہوا. لیکن بٹ صاحب ایک بات جو میں بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں نا, کیا چیز؟ جب سے یہ ہم دیکھیں, ہم نے یہ پروگرام جو ہے اس وقت کیوں نہیں کیا جب اس کے گھر سے, بڑے یہ ناظرین کے لیے یہ ایک عجیب میں بات بتا رہا ہوں. ہم دیکھ تو کافی عرصے سے رہے تھے, ہم کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے تھے, آبزرو کر رہے تھے. باقاعدہ مشاہدہ تھا کہ جی یہ رقاصہ جو ہے نگار چودھری, یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے درخواست بازا ہر جگہ درخواست دے رہی ہے, اسے جو ہے نا چیلنج کر رہی ہے, میڈیا کے سامنے بھی کر رہی ہے. لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کا کوئی منطقی انجام آ جائے سامنے, فیصلہ آ جائے, فیصلہ ثابت ہو جائے, عدالت میں ثابت ہو جائے, کیونکہ یہ ابہام پیدا ہو گیا تھا. اب عدالتی فیصلے نے اس بات کو کلیئر کر دیا. تب ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ جی عماد بٹ اسٹیبلش ڈرگ پیڈلر ہے. اچھا, ویسے یہ منشیات کی اسمگلنگ ہوتی کیسے ہے پاکستان کے اندر؟ بٹ صاحب یہ جو پاکستان میں منشیات, بالخصوص ہیروئن, کوکین, اس کا ماخذ ہے افغانستان. اچھا. اور اس سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات جو اب مج ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں, انضمام شدہ اضلاع. پر سب 75 سے 80% دنیا کی, ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں, 75 سے 80% منشیات کی کاشت, تیاری, سمگلنگ افغانستان سے ہوتی ہے. اچھا, اور یہ کتنے عرصے سے وہاں ہو رہی ہے؟ یہ جب سے جنگ ہوئی تھی, افغان جنگ, اس کے بعد سے یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. بھارت, بنگلہ دیش, ایران, یہ بھی متاثرین میں شامل ہیں. اچھا, یہاں تک منشیات جاتی ہے. پاکستان میں کیسے آتی ہے؟ حیات آباد, وہاں افغان بستی تھی, ریگی للما. پر صاحب عجیب سی صورتحال ہے, کارخانہ کی مارکیٹ ختم ہوئی, یہ ایک آپ نے دروازہ سمجھ لیں, یہ کراس کیا ہے, اور کراس کریں گے تو سامنے منشیات کے پیکٹ لٹک رہے. اچھا, رائفلیں لٹک رہی ہیں, گولیوں کے سیمپل ہیں. اور یہ سب آتا ہے افغانستان سے؟ افغانستان سے. افغان جنگ کے بعد شروع ہوا تھا. بٹ صاحب یہ ایسے آدھا کلومیٹر, 1.5 فرلانگ, 2 فرلانگ ہوگا کہ 2 فرلانگ اس طرف قانون چلتا ہے, 2 فرلانگ ادھر نہیں چلتا. یہ طویل عرصے سے وہاں ہو رہا تھا. ایک بانس درمیان میں, آپ بانس کراس کریں گے, وہ بانس اٹھا دیں گے اوپر, تو اس طرف جا کے جو مرضی کریں. اس طرف آئیں گے تو فوراً پکڑ لی جائیں گے آپ. وہاں سے جو بندہ آئے گا, تو یہ کیا کرتے تھے, ان لوکل لوگوں نے وہاں راستے بنائے ہوئے تھے کہ اس بانس سے گزرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے, اس کا کوئی ایسے ہی راستہ نکال لیا کچے کا, وہ کچے کے علاقے سے گزر کے اور آپ شہر میں آ جاتے تھے. پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ آتی ہے؟ پاکستان کے سب سے زیادہ منشیات کی سمگلنگ جو ہے نا, منشیات کی سمگلنگ, وہ خیبر پختونخوا نمبر 1, بلوچستان نمبر 2. اچھا, یہ قبائلی روایات کے حامل صوبے ہیں. ان میں قبائلی روایات اس طرز کی ہیں کہ قبائلی آپ ان سے منشیات سمگل کرا لیں, ان سے اسلحہ سمگل کرا لیں, ان سے انسانی سمگلنگ کرا لیں, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کوئی ایسے خدا نہ خاصا پرابلم نہیں فیس کریں گے کہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے کرنا, یہ نہیں ہے. بس ان کے ہاتھ میں جو لگ گیا لگ گیا. لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ مشکل مرحلہ ہے. پاکستان کے وہ حصے جو قبائلی روایات جہاں اب بھی موجود ہیں, وہاں لیویز ہے. اچھا, ایف سی ہے, مطلب ایف سی پہلی باڑ, دوسرا ایف سی, تیسرا لیویز, چوتھا اے این ایف اینٹی نارکوٹک فورس وہاں موجود ہے, 5واں لوکل پولیس. 5 بیریئرز ہیں, 5 بڑی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو عبور کرنی ہیں.
اس منشیات کی سمگلنگ کے لیے نمبر 1 کام. کتنے علاقے آپ ڈوج کر کے آئیں گے تب شہر میں داخل ہوں گے نا. یہ سارے 5 مراحل میں نے آپ کو بتا دیے. کتنے ادارے ہیں جن کو ڈوج دیا آپ نے. اب یہ ذرا سمجھیں کہ یہ بنتی کیسے ہے اور ہوتی کیسے ہے. اچھا پاکستان کے اندر بھی یہ کاشت ہوتی ہے؟ پاکستان میں محمد ایجنسی، باجوڑ، خیبر، اچھا یہ جتنے قبائلی علاقہ جات ہیں، کوئٹہ سے آگے جتنے قبائلی علاقے ہیں جن کی سرحد افغانستان سے بھی لگتی، ایران سے بھی لگتی، اب جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پوست کاشت ہوتی ہے. اچھا پوست کے ڈوڈے کہتے ہیں نا، ڈوڈے. پوست کاشت ہوتی ہے، افیون کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر افیون سے گولیاں بنتی ہیں. ماخذ جو ہے نا وہ پوست ہے. اور دنیا میں نے آپ کو بتایا 70 75 80% جو ہے نا افغانستان سے آتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کاشت پوست کی افغانستان میں ہوتی ہے. جب افغان جنگ ہوئی ہے نا، اس وقت سے لے کے طالبان کی حکومت آنے تک یہ افغانستان کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے. اچھا یہ آج تک. اچھا یہ طالبان کی نئی حکومت جو آئی ہے، نئی حکومت جو ہے اس میں بہت سخت قوانین بنے. منشیات کی استعمال سے سمگلنگ تک کے معاملات مراحل کو غیر قانونی قرار دیا گیا. اس کے باوجود اسے روکا نہیں جا سکا، صرف اس بنا پہ طالبان کی کاوشیں جدوجہد اپنی جگہ پہ، یہ روکا نہیں جا سکا اس بنیاد پہ کہ آپ کا اکانومی حجم جو ہے وہ سب سے زیادہ انحصار کرتا ہے اس پوست کی کاشت پہ. پوست کو منشیات کی کاشت نہ سمجھیں، آپ ایک کاروبار سمجھیں. ان کا کاروبار ہی یہ ہے، اڑنا بچھونا یہی ہے، اکانومی کا انحصار اسی پہ ہے کہ وہ پوست کو کاشت کر کے مارکیٹوں میں بھیجتے ہیں. اور سب سے بڑی مارکیٹ ان کو جو اس وقت میسر ہے قریب ترین ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان ہے. پاکستان مارکیٹ بھی ہے، پاکستانی روٹ بھی ہے. اچھا پاکستان جب بھیجتے ہیں تو پاکستان سے کئی اس طرح کے اماد بٹ جیسے گروپ جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہے ان کو پھیلا دیتے ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ باہر بھیج رہے ہیں، وہ پاکستان میں بھی فروخت کے لیے انہوں نے لوکل گینگز بنائے ہوئے ہیں، ان کے کیریئرز ہیں، ان کے ذریعے آپریٹ. اب تو ایک عجیب بات آ گئی ہے کہ اس کے باہر تعلیمی اداروں کے باہر جو بھٹے سٹے بیچ رہے ہیں ان میں وہ نمک کی جگہ پہ کوکین اور اس کا وائٹ جو آئی ہے آئس، اس کا یہ شکایتیں ملی تھی، اس پہ سختی ہوئی ہے. شکرقند جو بک رہی ہے وہ شکرقند میں جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں نا، رکشا ڈرائیورز، یہ بہت سارے یہ جو بائکیا والے ہیں، بہت سارے جو ان بائک والے تو ہیں نا، جو گاڑی والے جو آپ بک کرتے نہیں ہیں رائڈ، وہ رائڈرز جو ہیں وہ رائڈرز، گاڑی رائڈرز جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا ریسنٹلی بھی میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک بندہ اپنی بائک کے ہینڈل کے اندر چھپا کر لے کر جا رہا تھا، پھر مکینک سے کھلوا کر اس نے نکالی. بٹ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ بائک کے ہینڈل میں ڈال کے لے جانا. اب منشیات کے کیپسول خواتین اور مرد، بوڑھے لوگ بھی وہ نگل لیتے ہیں تاکہ منزل مقصود پہ پہنچ کے جب اگلیں گے. اب یہ جو اسکینر لگائے ہیں ایئرپورٹس پہ اسی مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں کہ آدمی کا پورا جسم اسکین ہو جاتا ہے. بعض خواتین چادر لپیٹ کے برقع پوش چہرہ بھی ڈھانپ کے آتی ہیں تو شک پڑ جاتا ہے اداروں کو، وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. اچھا ریسنٹلی تو ایک واقعہ میں نے سنا کہ تسبیح کے دانوں کے اندر ڈالے ہوئے تھے. اب یہ بھی ایک شکایت آئی، اور وہ تسبیح یہ کہا جا رہا ہے تسبیح جن ممالک میں بن رہی ہے ان پہ نظر رکھی جا رہی. لوگوں نے حربہ کوئی نہیں چھوڑا منشیات کی سمگلنگ کا، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ جانے کے لیے نا بلوچستان کا صوبہ اور ان کے مختلف شہر علاقے استعمال ہو رہے ہیں. ترکی جا رہی ہے، یورپ جا رہی ہے، اور مڈل ایسٹ بھی جا رہی ہے بلوچستان کے راستے. ایک خبر ایک دور میں چھپی کیا کہ لاہور سے بھارت منشیات سمگلنگ جو ہے نا وہ گدھوں پہ منشیات لے جائی جا رہی تھی، تو 200 سے زائد گدھوں پہ منشیات جا رہی تھی. تو ایس ایس پی لاہور تھے، انہوں نے فون کیا اس رپورٹر کو کہ بھائی میں منشیات تو اتنی پیدا کر دوں گا، یہ 200 گدھے کہاں سے لاؤں جو ریکوری ڈالوں میں. تو گدھوں پہ سمگلنگ بھی ہوئی، اور اب ڈرون طیاروں کے ذریعے.
ہاں ایک پولیس کا تھانے دار, یہ آن ڈیوٹی. سروس مین. اچھا پنجاب کی سب سے بڑی پولیس ہے لاہور پولیس, اس کا ایک تھانے دار ASI. تو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا؟ جب آپ کو پتہ ہے تو پولیس کو تو پتہ ہوگا. اس پھر کو پتہ لگ گیا, وہ گرفتار ہوا, اس کے ڈرون پکڑے گئے. اچھا بڑی کہانی بتاتا ہوں میں آپ کو, لیکن پہلے ہی سمجھیں, مڈل ایسٹ جو ہے ترکی اور اس کے ساتھ یورپ میں جو جاری ہے, یہ جاری ہے اب بلوچستان سے, اس کے ساتھ بھی متصل ہیں سرحدیں. اور آسٹریلیا, جاپان, آئرلینڈ, برطانیہ, بہت سے ایسے ممالک جہاں فلائٹیں جاتی ہیں, بحری جہاز جاتے ہیں, جہاں سرحدیں غیر قانونی طور پہ آن فٹ کراس کی جا سکتی ہیں, وہ خیبر پختونخوا سے جا رہی ہیں. اچھا, اتنی سختی ہونے کے باوجود یہ فلائٹس میں کیسے چلے جاتی ہیں؟ دیکھیں, یہ بعض تو یہ شکایتیں ملیں کہ ایسے گروہ ہیں جو بچوں اور خواتین کے مخصوص اعضاء میں جسم کے اندر شامل کر کے لے جاتے ہیں. اچھا, پھر کئی لوگوں کے آپریٹ کر کے منشیات نکالی گئی جسموں کے, کئی جگہوں پہ ایسے شکایت ہوئی. اچھا, انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں وہاں پر بھی ایسے معاملات ہیں؟ وہاں بھی ایسا ہی ہے, اس پورے خطے میں ایسا ہے, لیکن ان سب کا جو بانی تصور کیا جاتا ہے نا, وہ افغانستان ہی ہے. اچھا, اس کا مین سورس افغانستان ہے, وہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے, جو الزام ہے ہم پہ, کہ پاکستان کے روٹ کے تھرو یہ اسمگل ہو رہی ہے. اچھا, اگر میں آپ سے سمجھنا چاہوں, کئی دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پر سزائے موت ہے اگر کوئی پکڑا جائے منشیات بیچتا ہوا یا منشیات استعمال کرتا ہوا. ایسا ہے کیا منشیات میں کہ سزائے موت دی جاتی ہے؟ بٹ صاحب, قتل جو ہے نا, وہ 1 2 4 افراد کا ہوتا ہے. قتل کسی کی جان لینا سب سے بڑا جرم ہے نا. 2 4 5 بندے مار دیے آپ نے, خاندانی دشمنی میں, درینہ دشمنی میں, خیبر پختونخوا بلوچستان کے قبائل میں دشمن داری میں 20 بندے بھی مر جاتے ہیں ایک واقعے میں. لیکن گولی سے, چاقو سے, بم سے لوگ مرتے ہیں نا. وہ ایک خاندان, 2 خاندان, 3 4 متاثرہ فریق 5 10 ہوں گے. یہ منشیات واحد گھلونا جرم ہے. یہ ایسی لت ہے جو جس کسی کو لگ جائے وہ پورے کے پورے خاندان ختم, پوری کی پوری نسل تباہ, پوری قوم جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سزائے موت سے بھی اگر بڑھ کر قانون ہو تو وہ قانون سازی کی جائے. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر نشائی, ان کو پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ وہ سڑکوں پر عام گھومتے ہیں. ناممکن. دیکھیں, وہ نشئی کو پکڑ کے آپ اپنے لیے ایک اور بیماری پیدا کر لیتے ہیں. جب پولیس پکڑے گی, تھانے لے جائے گی, تو ان کو منشیات نہیں دیں گے تو وہ مر جائیں گے پولیس کسٹڈی میں. پھر پولیس کے لیے ایک عذاب اور جھیلنا پڑے گا. ان کا ڈسپوزل لاش کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پولیس والے اس خوف سے کہ کہاں سے منشیات دیں گے, ان کے پیچھے تو آئے گا کوئی نہیں, ان کو گھر والوں نے نکال دیا ہے. بعض اوقات تو پولیس والے باقاعدہ نشے کا اہتمام بھی کرتے ہیں, خرید کے پلاتے ہیں ان کو. تو یہ جو NGOs بنی ہوئی ہیں نا, اینٹی نارکوٹکس کے ادارے جو بنے ہوئے ہیں, وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں لوگ فون کر کے کہ یار یہ پڑا ہوا ہے, پولیس والے کہتے ہیں چھوڑو آپ یہ دیکھ لو. اچھا, کئی کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پولیس والے جب پکڑنے جاتے ہیں تو وہ خود کو کٹ لگا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں, مر جائیں گے اگر تم پکڑو گے ہمیں, تو پولیس والے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے کہ منشیات زدہ شخص کا نہ کوئی ذہن ہے. دیکھیں, وہ قابل معافی بھی ہیں, قابل معافی ہیں. یہ تو ایسا وہ ہے کہ یہ ان سے ہمدردی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, سختی سے منشیات کے ڈیلر کو روک سکتے ہیں, سمگلر کو روک سکتے ہیں, مافیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. منشیات نوش کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ. کیا جو ڈرگس کا اسمگلر ہوتا ہے وہ بھی ڈرگس کا عادی ہوتا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ میں نے بہت سارے لوگ, مطلب یہ آپ نے ذکر کیا پابلو اسکوبار کا, بابا کوکین, وہ تو نہیں پیتا تھا کوکین. اماد بٹ نہیں پیتا. بہت بڑے بڑے اسمگلر جو گزرے وہ نہیں منشیات نوش تھے, منشیات فروش تھے. سمجھدار تھے نا, انہیں پتا انہوں نے کمانا ہے, وہ اڑانا نہیں ہے. خود کما رہے ہیں, کاروبار کے طور پہ اپنا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ علم ہے کہ دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں, نسل ختم کر رہے ہیں. منشیات کی آدھی نسل جو ہے نا, وہ کسی کام سے نہیں, کچھ نہیں کر پاتی, کسی کام کی رہتی ہی نہیں آپ کے. تو منشیات والے جو ہیں وہ قابل ترس لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ قابل ترس نہیں ہیں جو اس کاروبار میں پھنساتے ہیں لوگوں کو. پہلی بار تو آپ کو نشہ فری دیتے ہیں, وہ نشہ لگانے کے لیے نشہ فری دیتے ہیں,
सिगरेट भी अपने पास से दे देते हैं, पन्नी भी दे देते हैं, मंशियात भी फ्री दे देते हैं कि 1 ग्राम आप, ताकि आप लगो, फिर आप घर के बर्तन भी बेच के नशा करोगे। चोरी भी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं। फिर बहुत से नशई उजरती कातिल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उनको नशा पिला के जो है ना भेजा जाता है। अब ये जो बार्स खुल गई हैं बड़ी मुख्तलिफ कई ममालिक में मौजूद हैं, उन बार में हर रोज़ नई तरह का नशा आ रहा है। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ये अफोर्ड कैसे कर लेती है मंशियात, इसके रेट्स क्या हैं? अब जो नशा है वो बहुत महंगा है। पहले बहुत आसान था, कोई 100-200 रुपए की पुड़िया आपको मिलती थी। अच्छा। जो लोग नशे के आदी हैं ना, वो सिगरेट में भी नशा तलाश करते हैं, अफ्यून में भी करते हैं, अफीम में, चरस में, हेरोइन में, हशीश में, हर चीज़ में करते हैं। लेकिन सबसे पहला नशा जो है वो चरस का है। अच्छा। आप कहते हैं फला चरसी है। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी पॉपुलर है चरस कि सबसे बड़ा जो टिक्के कढ़ाई वाला शख्स है वो अपने नाम के साथ चरसी लिखता है, चरसी टिक्का। क्यों? कि आप चरस का जो मज़ा लेंगे, जो नशा चरस से होगा, वो चरसी के टिक्के से भी हो जाएगा, उसकी कढ़ाई से भी हो जाएगा। उसने नाम ही चरसी रख लिया, और एक ही नाम के चरसी नाम के कई खुल गए। तो चरस सबसे पॉपुलर। इसका रेट भी आप ये सुने तो हैरान रहेंगे कि 1 किलो चरस की कीमत 35-40 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक है। लेकिन मंशियात के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका खालिस होना, आला मयार का होना और खुशबूदार होना ये ज़रूरी होता है, और रेट भी उसके मुताबिक लगता है। मंशियात में कहते हैं कि 2 नंबर काम है मंशियात का, लेकिन इसमें उसूल 1 नंबर है। कैसे? कि ड्रोन आपने लाहौर से उड़ाया, सरहद पार भारत में चला गया, 4 से 5 किलो कैरी करता है। ये पता है आपको? एक ड्रोन 4 से 5 किलो वजन कैरी कर सकता है। वो वहाँ उतर गया। अब उसूल क्या है कि आपने यहाँ से तस्वीर बनाई उसकी उड़ाते हुए और माल लगाते हुए उसके साथ, वहाँ जब उतर रहा है तो उसने तस्वीर बनाई कि ये आ गया। उसने फौरी सेंड करना है, दरम्यान में गारंटर भी है। उसने कहना है माल पहुँच गया, अब इसी ड्रोन के ज़रिए पैसे आपको आ रहे हैं। ये उसूल की बात है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से भेजने वाला 5 किलो की बजाय 3 किलो भेज दे, वो पैसे 4 लाख की बजाय 2.5 लाख भेज दे, गारंटर बीच में गलत बयानी से काम ले ले। ये नहीं पॉसिबल। तो 2 नंबर काम वाले उसूल 1 नंबर रखते हैं। इसके बाद अफीम, ओपियम, इसका रेट सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये पाकिस्तान में काश्त होती है? पाकिस्तान में काश्त हो रही है, लेकिन चरस की निस्बत महंगी है। अच्छा। ये 70 हज़ार रुपए से 1 लाख रुपए तक पर केजी है। अब तीसरी है हीरोइन। हीरोइन जो है ना, वो पाकिस्तान में अब भी रेट कम है, लेकिन सबसे महंगा नशा है कोकीन और आइस के बराबर का। अच्छा। हीरोइन 1 किलो हीरोइन का निर्ख जो है ना, रेट 10 लाख से 15 लाख रुपए तक है। अच्छा। राइट फ्रॉम 10 लैक्स टू 15 लैक्स। मैंने आपको बताया कि मयार के मुताबिक, मकदार के मुताबिक रेट मुख्तलिफ हो सकता है, इलाका वाइज मुख्तलिफ हो सकता है। कि आपने ये जो पेडलर होते हैं ना, ये फिर इनके कैरियर रखते हैं, कैरियर से आपने रेट तय करना है कि पहुंच कहाँ की है। वो कहें जी आपकी डिलीवरी आपने लाहौर में लेनी तो और रेट होगा, पेशावर से नौशेरा में लेनी तो और रेट होगा, 4 सदर में लेनी तो और होगा, और अगर चकवाल में लेनी तो और होगा। ये लामहला सी बात। आलमी तनाजुर में ना इन मंशियात की जितनी अक़साम हैं उनके रेट्स का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो कोकेन सबसे महंगी है। वो 1 ग्राम तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपए की बनती है। 1 ग्राम पाकिस्तानी। और अगर इसे किलो में करें? किलो, अब देखें ना, इमरान किश्वर जो DIG हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, उन्होंने ये जो रेट बताया है इसका, जो अमाद बट से बरामद की गई 4.5 kg, 4.5 किलो कोकीन, वो कहते हैं कि 30 या 5 मिलियन रुपए पर केजी। अच्छा। 30.5 मिलियन रुपीस करोड़ों में पर केजी, करोड़ों में ही बन गए किलो। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी तादाद या मिकदार है जिसके ऊपर पर्चा होता है मंशियात की? देखें, 1000 ग्राम यानी 1 किलो। 1 किलो से ज़्यादा जो है वो मंशियात फरोशी की ज़ुमरे में आता है। अच्छा। मंशियात फरोशी का क्या है? यानी 1 किलो से ज़ायद। अगर आप उससे कम लेते हैं तो लोग कहेंगे जी अपने इस्तेमाल के लिए रखी थी। 1000 ग्राम से ज़्यादा अगर स्मगलिंग करेंगे तो इन पे मुकदमा जो है वो होगा ड्रग एक्ट के तहत, स्मगलिंग का, मंशियात फरोशी का। और जो 20, 25, 30 ग्राम के हैं उनके ट्रायल भी छोटी अदालतों में होते हैं। अच्छा।
ان کی سزائیں بھی کم ہیں. اچھا، اور جن کیسز میں کارروائی ہوتی ہے ان میں کیا سزا ہوتی ہے؟ بٹ صاحب سزائیں جو ہے نا ہاں. وہ بہت ہی اچھی بہتر ہیں لیکن دی نہیں جاتی. افسوس بھلا کس بات کا ہے؟ وہ صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ان سزاؤں میں کسی جگہ بھی کہیں قانون کی منہ شکافی ہے، جو ادارہ پکڑتا ہے منشیات اس کی ہائی اینڈنس ہے، کہیں چالان کی کمزوری ہے، کہیں پراسیکیوشن کی کمزوری ہے. آپ جو بھی نام دیں یہ مختلف طرز کے جو ہے نا یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ معاملات ہیں. اب دیکھیں یہ پاکستان کی پارلیمان جو ہماری ہے، جمہوری پارلیمان ہے، اس میں 2023 کے جولائی میں اچھا، منشیات کی نئی قانون سازی ہوئی تھی. 2023 میں، جولائی 2023 کی بات کر رہا ہوں. اس جو سمگلنگ کرتے تھے نا منشیات، ان کے مجرموں کو سزائے موت کو دینے کا جو معاملہ تھا نا وہ ختم کر دیا گیا. اچھا، سزائے موت وڈرا کر لی. یہ مغربی ممالک انسانی حقوق کی تنظیم میں ان کا پریشر تھا کہ جو موت کی سزا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ موت کے منہ میں جو بھیج رہے ہیں، جو موت کا باعث بن رہے ہیں ان کو تو موت سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ان کو تو سر عام پھانسی دی جانی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اگر وہ سزا اس وقت 2023 میں یعنی 1 سال پہلے جو پارلیمان نے دی نہیں تھی وہ اس وقت سزائے موت برقرار ہوتی تو شاید آج اماد بٹ پیدا نہ ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ منشیات کے خلاف جو ہے نا سزائے موت کا ختم کرنے کا ایک بل منظور ہو گیا. ایک یہ پرابلم ہوئی. پھر ایک ایکٹ آیا اس کی جگہ پہ، سزائے موت کی جگہ پہ، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 2023. اچھا، اس کے جواب میں بنا، پارلیمان نے بنایا. اس میں کیا سزا ہے؟ اس میں سزا جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل کر دی گئی. موت کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی. اب وہ عمر قید میکسیمم دی جا سکتی ہے. اب 15 سال قید اماد بٹ کو ہوئی ہے نا، دیگر گروپ ممبر جو ہیں ان کے، وہ سزا آپ سمجھیں کہ میکسیمم سزا اگر موت کی تھی تو لوگوں کو خوف بھی زیادہ ہوتا تھا. وہ پھر قانون تبدیل ہوا، پارلیمان نے جو ہے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. ہم جیسے اب یہ کارروائی دیکھتے ہیں کہ اماد بٹ جو ہے اس کو سزا بھی ہو گئی، ماضی کے اندر بھی کوئی اس طرح کے ڈیلرز پکڑے گئے؟ پر صاحب ابھی ماضی قریب میں پولیس کا ایک انسپیکٹر جو ڈی ایس پی کے عہدے پر کام کر رہا تھا وہ انسپیکٹر پولیس کا. 50 سے زائد مقدمات اس کے خلاف درج ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو پولیس کی اینٹی نارکوٹکس ونگ جو اس کا ہے اس پولیس کا سربراہ لگایا گیا تھا. اچھا، ڈی ایس پی اینٹی نارکوٹکس ونگ، اور اس کے گھر ریڈ کرتی ہے کون؟ اے این ایف اور پولیس کا مشترکہ ریڈ. اچھا، اس میں اس کے منشیات برآمد ہوتی اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہا ہے. اچھا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ کو 1.5-2 سال کا پرانا، زیادہ پرانا نہیں ہے. مظہر اقبال اس کا نام تھا تھانے دار کا. یہ مظہر، ہم نے ایک گروہ کا ذکر کیا تھا، پولیس کا ایک گروہ تھا، اسے میں نے مطمئن گروپ کہا تھا. یہ اس مطمئن گروپ کا ممبر تھا. اچھا، مظہر اقبال. یہ ڈی ایس پی اینٹی نارکوٹک ونگ لاہور ونگ جو جس طرح اب سی آئی اے کا ہے نا، یہ سی آئی اے میں سارے زیادہ سی آئی اے میں رہا ہے. اور بڑے بڑے معروف افسر جو تھے نا، ممتاز اہمیت کے حامل، ان کے ساتھ اس نے کام کیا بطور اے ایس آئی، مطلب پولیس میں کانسٹیبل طور بھرتی ہوا تھا. اچھا، اس کو سزا کیا ملی؟ سزا اس کو جو دی گئی، یہ بھاگ تو گیا لیکن اس کو پکڑ کے سب سے پہلے تو سروس سے نکالا گیا. پاکستان میں کئی لوگ ایسے تھے جو قانون کی گرفت میں آئے. طارق عظیم، شکیل احمد، سلیم کالا، نجا فیجا، یہ جتنے لوگ تھے یہ نامور تھے، بڑے بڑے گروہ تھے ان کے، لیکن عدالتوں سے سزا نہیں پا پائے. کئی لوگ طبعی موت مر گئے، کئی حادثے کا شکار ہو گئے، ایک آدھ کا جعلی پولیس مقابلہ بھی ہوا، جیلوں سے نکال کے بھی 1-2 کو مارا گیا. اچھا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ جیل کے اندر بھی سب سے زیادہ منشیات بیچی جاتی ہے. یہ المیہ ہے ہمارا. جیل میں بیٹھا شخص پاکستان میں ہو یا بھارت میں ہو یا افغانستان میں ہو یا ایران میں ہو، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اندر منشیات منگوا بھی لیتا ہے اور بیچ بھی لیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. تو جیلوں کے اندر تو سگریٹ نوشی بھی منع ہونا چاہیے. منشیات جاتی کیسے، اسلحہ کیسے جاتا ہے؟ جیل کے اندر قتل بھی ہو جاتے ہیں نا. تو یہ بھی قانون کی کمزوری ہے. اس گرفت کو مضبوط کریں اور اس گرفت کو اس طرح مضبوط کیا جائے کہ جو شخص جو ہے اندر اس گھرونے کاروبار میں شامل ہو،
اس پہ اتنے سخت مقدمات درج کیے جائیں کہ وہ جیل سے باہر ہی نہ آ سکے. اور جیل میں اگر منشیات اندر گھس جائے تو سپرنٹ جیل سے لے کے وارڈن تک ہر بندہ قصوروار ہو تو کیسے جائے گی جیل میں؟ جہاں جیل کا جیلر اچھا ہے وہاں تو منشیات کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں ایسی کیا سزائیں ہونی چاہیے جو ان ڈرگ ڈیلرز کو عبرت کا نشان بنا سکیں اور اس نشے کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.